بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکی، کچھ تفصیلات باقی ہیں۔ صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف اور دوسری معتبر روایات سے ثابت اور جمہور سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق یعنی اقرا سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو وہ اسی سورت سورہ علق سے یعنی اقرأ باسم ربک الذی سے ہوا ہے۔ اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں اقرأ سے لے کر ما لم یعلم تک سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی سورت قرار دیا اور بعض نے سورہ فاتحہ کو، اس سے پہلے بھی اس کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی۔ امام بغوی نے فرمایا کہ جمہور سلف و خلف کے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور جن حضرات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا، یعنی بیچ میں سلسلہ بند رہا۔ یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ نہیں آیا، جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اور وحی کی تاخیر اور توقف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و غم پیش آیا۔ اس کے بعد اچانک پھر حضرت جبریل امین سامنے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور ملاقات جبریل سے وہی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ اقرا کے نزول کے وقت پیش آئی تھی، جس کی تفصیل آگے ابھی بیان ہوگی۔ اس طرح فترت کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی اس سے پہلے اگرچہ سورہ اقرا کی کچھ آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی بھی کچھ آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ صحیحین کی ایک لمبی حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رؤیائے صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اس کے مطابق واقعہ پیش آتا اور اس میں کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہ تھی۔ صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ قوی پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ یہ غار
مکہ المکرمہ کے قبرستان جنت المعلی سے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے، جب تک اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی وہیں مقیم رہتے تھے، اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ لے جاتے تھے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی۔ غار حرا میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی غار حرا میں آپ تنہائی میں کتنے دنوں تک رہے، اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ آپ نے 1 ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اس میں قیام فرمایا۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اور زرقانی نے شرح مواہب میں فرمایا کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عبادت جو آپ غار حرا میں نزول وحی سے پہلے کرتے تھے، اس وقت نماز وغیرہ کی تعلیم تو ہوئی نہیں تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرائع کے مطابق عبادت کرتے تھے، یعنی جس طرح ان کی شریعتوں میں عبادت کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، مگر نہ کسی روایت سے اس کا ثبوت ہے اور نہ آپ کے امی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عبادت محض مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ خاص اور تفکر بھی تھی، یعنی اس وقت نہ تو آپ نماز پڑھتے تھے نہ ہی کوئی اس طرح کی عبادت جو پہلی شریعتوں میں تھی اس کا جو آپ کو علم نہیں تھا، آپ امی اور ان پڑھ تھے، تو اس لیے آپ صرف یہی کرتے تھے کہ بس لوگوں سے بالکل الگ آنکھوں سے اوجھل ہو کر کے تنہائی میں اللہ کی طرف دھیان جمایا کرتے تھے، اللہ کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، بس یہی اس وقت آپ کی عبادت تھی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی جبریل امین آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی اور ان پڑھ تھے، اور جبریل امین کے قول اقرا کی مراد آپ پر اس وقت واضح نہیں تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا، اس لیے اپنے امی ہونے کا آپ نے عذر فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبریل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، یعنی اس طرح پکڑ کر کے دبایا زور سے، اتنے زور سے دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہی بات کہی اقرا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو جبریل امین نے دوبارہ پھر آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا، اور تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ تو تیسری مرتبہ پھر آغوش میں دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی 5 آیتیں لے کر آپ گھر واپس تشریف لائے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو، یعنی میرے اوپر چادر کپڑا وغیرہ ڈال دو، یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت دور ہو گئی۔ یہ کیفیت اور کپ کپی جبریل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے،
بلکہ اس وحی کے ذریعے جو نبوت و رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی اس کا بارے گراں محسوس فرمانے اور ایک فرشتے کو اس کی اصلی حیت میں دیکھنے سے طبعی طور پر یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی. یعنی فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ کر کے طبعی طور پر جو ایک آدمی کے اندر کیفیت ہو جاتی ہے وہ محسوس ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ افاقے کے بعد یعنی جب آپ کو افاقہ ہو گیا وہ حالت آپ کی ختم ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا. حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, بے روزگار آدمی کو روزگار پر لگا دیتے ہیں, مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں, مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی پڑھی خاتون تھی, ان کو شاید پہلی کتابوں سے توریت انجیل وغیرہ سے یا اس کے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کے اخلاق اور عادات ایسے کریمانہ ہو وہ محروم اور ناکام نہیں ہوا کرتا. اس لیے اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. یہ زمانے جاہلیت ہی میں بت پرستی سے توبہ کر کے نصرانی ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے دین اختیار کر لیا تھا, بت پرستی سے توبہ کر لی تھی کیونکہ اس وقت کا دین حق وہی تھا. ورقہ بن نوفل لکھے پڑھے آدمی تھے, عبرانی زبان بھی جانتے تھے. عبرانی زبان عربی کے علاوہ ایک زبان تھی جس کے اندر انجیل بھی اور غالباً تورات بھی اسی زبان کے اندر نازل ہوئی تھی, تو اس زبان کو بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی. وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں بھی لکھتے تھے, اور اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات کو سن لو. ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا, طاقتور ہوتا, جوان ہوتا, اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کہ بلا شبہ نکالے گی, کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آیا ہے جو آپ لائے ہیں تو ان کی قوم نے ان کو ستایا ہے, اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا. مگر ورقہ بن نوفل اس کے چند ہی روز کے بعد انتقال کر گئے, اور اس واقعے کے بعد وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا. بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. فترت وحی کی مدت کے متعلق سہیلی کی روایت یہ ہے کہ 2.5 سال تک رہی, اور بعض روایات میں 3 سال کی مدت بیان کی, یعنی 3 سال تک اس کے بعد وحی کا سلسلہ رکا رہا, وحی نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام لوگوں کو سنائیے. تو بہرحال یہ تفصیلات اس سورت کے سلسلے میں کہ کب اور کیسے وحی کا سلسلہ نازل ہوا. اب سورت کی کچھ تفسیر سن لیجیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, بسم ربک, اس میں لفظ اسم بڑھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھے اللہ کا نام لے کر, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرے.
جیسا کہ اس سے پہلے خلاصے میں بھی بیان کیا تھا۔ دوسرا اشارہ اس میں اس عذر کے جواب کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ میں قاری نہیں، بسم ربکا کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگرچہ آپ اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے امی ہیں، لکھے پڑھے نہیں، مگر آپ کے رب کو سب قدرت ہے، وہ امی شخص کو اعلیٰ علوم اور خطابت کا سلیقہ اور فصاحت و بلاغت کا وہ درجہ دے سکتا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے لکھے پڑھے عاجز ہو جائے، جیسا کہ بعد میں اس کا ظہور ہوا۔ یہ عرب کے بڑے بڑے لکھے پڑھوں نے گھٹنے ٹیک لیے، قرآن کریم نے بار بار چیلنج کیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت قرآن کریم کی مثل لانے کی ان کو چیلنج کیا، فاتو بحدیث مثل، کہ اس کے جیسی ایک بات، چھوٹی سی بات ہی لا کر کے دکھا دو، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو خصوصیت سے اختیار کرنے میں اس مضمون کی مزید تائید و تاکید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے، ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، وہ امی ہونے کے باوجود آپ سے پڑھوا بھی سکتا ہے۔ الذی خلق، صفات الہیہ میں سے اس جگہ صرف صفت تخلیق کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مخلوقات پر جیسے انعامات و احسانات حق تعالیٰ کے ہیں، ان میں سب سے پہلا انعام اس کو وجود عطا کرنا ہے جو تخلیق ربانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس جگہ خلق کا مفعول یعنی جس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کی گئی، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ ساری ہی کائنات اس کے مخلوق ہے، یعنی پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ساری ہی کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا خلق الانسان من علق، الذی خلق میں پوری کائنات کی تخلیق کا بیان ہوا تھا، اور خلق الانسان میں اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ غور سے دیکھو تو پوری کائنات اور مخلوقات کا خلاصہ انسان ہے، جہاں میں جو کچھ ہے اس کی نظائر انسان کے وجود میں موجود ہے، اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی تخصیص بھی ذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت و رسالت اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد احکام الہیہ کی تنفیذ و تعمیل ہے، اور وہ انسان ہی کے ساتھ خاص ہے۔ علق کے معنی منجمد اور جمع ہوئے خون کے ہیں۔ انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں، اور اس کی ابتدا مٹی اور عناصر سے ہے، پھر نطفے سے، اس کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بنتا ہے، پھر مضغہ یعنی گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہے۔ علقہ ان تمام ادوار تخلیق میں ایک درمیانی حالت ہے، اس کو اختیار کر کے اس کے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، یہاں لفظ اقرا کو مقرر لایا گیا، جس کی ایک وجہ خلاصے تفسیر میں اس سے پہلے بیان بھی ہو چکی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اقرا تو خود آپ کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اور یہ دوسرا تبلیغ و دعوت اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے فرمایا۔ اور اگر محض تاکید کے لیے تکرار ہو تو وہ بھی کچھ بعید نہیں۔ اور صفت اکرم میں اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم اور تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں ہے، بلکہ یہ سب بتقاضائے جود و کرم ہے کہ بے معنی کائنات کو وجود کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے ان کے پیدا کرنے سے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جود، سخاوت، اور اس کی صفت ہے کرم اور عطا۔ وہ دینا چاہتا تھا کچھ تو جس کو دیا جائے اس کو اس نے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو اس نے وجود بخشا۔ الذی علم بالقلم، تخلیق انسانی کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف اور اعلیٰ بناتی ہے۔ پھر تعلیم کی عام صورتیں دو ہیں، ایک زبانی تعلیم اور دوسرے قلم اور تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے تعلیم۔
ابتدائی صورت میں لفظ اقرا میں اگرچہ زبانی تعلیم ہی کی ابتدا ہے، مگر اس آیت میں جہاں تعلیم دینے کا بیان آیا اس میں قلمی تعلیم کو مقدم کر کے بیان فرمایا ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عنده بالذکر فوق عرشه، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے، اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی لکھ دی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ عالم میں قلم تین ہیں، ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا، دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کی مقادیر کو نیز انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، تیسرے عام انسانوں کے قلم جن سے وہ اپنے کلام لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں، اور کتابت در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے، یعنی قلم بھی انسان کی گویا بیان ہی ہے، جیسے کوئی آدمی زبان سے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے قلم سے لکھ دیتا ہے، اس کو پھر بعد میں لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے پھر وہ بیان کیا جاتا ہے، تو قلم بھی ایک بیان ہی کی قسم ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دستے قدرت سے بنائی اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن، یعنی ہو جا، وہ موجود ہو گئی، یعنی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اپنے ہاتھ سے خود بنائی ہے، ان کے علاوہ اور ساری چیزوں کو بس ایک کن ہو جا وہ ہو گئی، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ نمبر 1 قلم، نمبر 2 عرش، نمبر 3 جنت عدن، اور نمبر 4 ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔